السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم بہار گئے تھے، وہاں پر مزاروں کی ہم نے زیارت کی ہے۔ آپ آج دیکھیے، فاتح بہار سید صاحب ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں، ان کا مزار پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے، اس کو آپ زیارت کیجئے۔ اور آج جمعے کی تقریبی حج کے تعلق سے مدینہ شریف کی فضیلت آپ سنیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جمعہ کے دن کی ہم سب کو رب کائنات برکتیں نصیب فرمائے۔ دیکھیے دوستان محترم، مدینہ طیبہ کی حاضری کی طلب ہم سب کے دل میں ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔ یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں اور ہم مدینہ طیبہ کا آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہر ایمان والے کو ایک سکون، ایک قرار ملتا ہے اور چین اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان استاد زمن کہتے ہیں کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ گلشن مطلب گارڈن، بڑے بڑے بھاری بھاری گارڈن جو دنیا میں خوبصورتی کی جگہ ہیں، وہ کہتے ہیں خوبصورتی کی جگہ کون دیکھے گا؟ جس کی آنکھوں میں مدینہ طیبہ کے جنگلوں کا حسن ہو تو پھر وہ دنیا کا حسن اسے اچھا نہیں لگے گا۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ جنہوں نے مدینے کی بہاریں دیکھی ہیں ان سے پوچھئے، ہر وقت ان کا دل چاہتا ہے جب تک مدینہ شریف نہ جاؤ تب تک تو تھوڑی وہ رہتی ہے، اور جو مدینہ دیکھ آتا ہے تو پھر ہر وقت اس کی یہی لگی رہتی ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات اے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ شریف کی آرزو رکھا کرو، اس آرزو میں بھی ثواب ہے، اس آرزو کا بھی آپ کو اجر ملے گا، ان حسرتوں کا، ان تمناؤں کا بھی آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر۔ سنیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتے وہ فرشتے جو گناہوں سے معصوم ہیں، جو کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکتے، گناہ وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کی بارگاہوں میں حاضری دی، مگر جتنی تمام نبیوں، تمام رسولوں کی بارگاہ میں حاضری دی، ان سے ہزاروں گنا زیادہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی۔ تب لوگوں نے سبب جاننا چاہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی زیادہ حاضری کیوں دی؟ بیٹھ جانے دو یا بیٹھ جانے دو، دو لوگ بیٹھیں، بیٹھ جاؤ۔ اتنی زیادہ حاضری کیوں دی؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر۔ لقا مانے ملاقات، اور یار سے مراد یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے لقائے یار ان کو، کن کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام بار بار کیوں آئے؟ جنت کو چھوڑ کر مدینہ کیوں پہنچ جاتے تھے؟ جنت کو چھوڑ کر مکہ میں کیوں آ جاتے تھے؟ جنت کو چھوڑ کر غار حرا میں کیوں پہنچ جاتے تھے؟ جنت کو چھوڑ کر رسول کریم کی راستوں میں کیوں پہنچ جاتے تھے؟ جنت کو چھوڑ کر حضور کے کمرے میں کیوں آتے تھے؟ جنت کو چھوڑ کر بار بار کیوں آئے؟ 24,000 سے زیادہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ یہ صرف تمنا ہماری ہی نہیں ہے، یہ تمنا صرف ہماری نہیں ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ چرند پرند سانپ جانور ہر چیز کی یہ تمنا ہے کہ کم سے کم ایک بار دیدار رسول ہو جائے، ایک بار دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا جب حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں، غار ثور میں سانپ حضرت صدیق اکبر کے کیوں کاٹتا ہے؟ اسی لیے تو کاٹتا ہے وہ میرا دروازہ کھولے اور ہزاروں سالوں کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے۔
کسی طرح میں حضور کا دیدار کر لوں۔ ہر چیز حضور کے دیدار کو ترستی ہے، اور کیوں نہ ترسے، تیری جب کہ دید ہوگی میری اسی وقت عید ہوگی۔ سب سے بڑی عید دیدار مصطفیٰ ہے۔ جس خوش نصیب کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے وہ سمجھو بادشاہ ہے۔ سنو، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر کن کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار سدرہ چھوڑ کے، جنت چھوڑ کے بار بار زمین پہ کیوں آتے تھے؟ حضور کا دیدار کرنے کے۔ کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ انہیں چین نہیں آتا تھا، ہر وقت حضور کی یاد تڑپاتی تھی، حضور کی یاد تڑپاتی تھی، بار بار بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ کسی طرح سے ہمیں دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ سنیے، مر ہی جاؤں، حسینہ خاتون کو اللہ تعالیٰ شفا سے سلامتی عطا فرمائے۔ بعد میں پتہ نہیں مجھے یاد رہے نہیں رہے، اس لیے ہاتھ کے ہاتھ دعا کر دیتا ہوں میں۔ کہتے ہیں کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز، میں تو کوری کو نہ لوں ان کی تمنا چھوڑ کر۔ یعنی حضور کی تمنا چھوڑ کر میں کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ اور فرماتے ہیں سنو، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم۔ یہ ہے عاشقوں کا حال کہ حضور کے دربار کو چھوڑ کر اگر دو قدم الگ جاؤں تو مر ہی جاؤں۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ یعنی حضور کے در قدموں کو چھوڑ کر کیا بچے گا؟ اب سنو اعلیٰ حضرت کی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ جو حضور کے قدموں میں نہیں رہتا، جو حضور سے دور جاتا ہے، وہ در بدر یوں ہی مارا مارا پھرتا رہے گا۔ اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، در بدر یوں ہی پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ میرے دوستو سنو، اور فرماتے ہیں کہ ایسے جلووں پر کروں میں لاکھوں حوروں کو نثار، ایسے جلووں پر کروں میں لاکھوں حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر۔ لوگ کہتے ہیں جنت میں حوریں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں حوریں ہیں۔ ایسا ڈیکوریشن کہ کسی بادشاہ اپنے محل کا نہ بنا سکا، نہ بنا سکے گا کوئی دنیا کا بادشاہ، بلکہ سارے دنیا کے بادشاہ مل کر جنت جیسا ڈیکوریشن نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ سجاوٹ، اتنا زیادہ ڈیکوریشن، اتنا زیادہ خوبصورتی۔ حوروں جو حوریں ہیں نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی حور اپنا دوپٹہ اپنی اوڑھنی دنیا میں اگر لٹکا دے تو اس کی جھلملاہٹ سے، اس کی چمک، اس کی برائٹنیس سے پوری دنیا چکا چوندھ ہو جائے گی۔ مگر جو عاشق مدینہ ہیں ان کی سنو، وہ کہتے ہیں کہ حوروں کا حسن و جمال اپنی جگہ، جنت کی بیوٹی اپنی جگہ، جنت کا سنگار، جنت کا ڈیکوریشن، سب کچھ اپنی طرح اپنی جگہ، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے جیسی خوبصورتی کہیں نہیں۔ کہتے ہیں ایسے جلووں پر کروں میں لاکھوں حوروں کو نثار، کیا غرض، کیا غرض، یعنی جنت سے کیا مطلب، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر۔ اور کہتے ہیں حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگو، حضور سے پناہ چاہو۔ رب کائنات بھی فرماتا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب تم سے کوئی خامی ہو جائے، جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اگر وہ تمہاری سفارش کریں گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں میری معافی چاہیے، تمہیں میری رحمت چاہیے،
تمہیں میری مغفرت چاہیے تو جانا کہاں پڑے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، حضور کے دربار میں پہنچ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت میری مغفرت چاہیے تو میرے محبوب کے دربار میں پہنچو، اور اگر دربار میں نہیں پہنچے ہو تو پھر دل میں محفل سجاؤ، رسول کا ذکر کرو اور سمجھ لو کہ ہم مدینہ منورہ میں پہنچ چکے ہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور فرماتے ہیں حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو۔ آج جو کہتے ہیں کہ مانگو تو اللہ سے مانگو، اور کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اور کہیں نہیں جانا چاہیے۔ ارے ان عقل کے اندھوں سے پوچھو، سب سے پہلے گھر میں پہنچیں گے تو روٹی مانگیں گے بیگم سے، اماں سے۔ کیوں مانگتے ہو بھیا اماں سے روٹی؟ کام کرتے ہو تو سیلری مانگو گے باس سے، کیوں مانگتے ہو سیلری؟ اللہ سے ضدی کہو یا اللہ مجھے سیلری دے دے۔ دیتا خدا ہی ہے، یہ یاد رکھیے، دیتا اللہ ہی ہے، مگر وہ کسی نہ کسی بہانے سے دلواتا ہے۔ دنیا میں ریسورس ہیں، وسیلے ہیں، ہم ہر کام میں وسیلہ لیتے ہیں۔ بیمار ہو جائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب کوئی اچھی دوا دے دینا، کوئی اچھا سا ٹریٹمنٹ دیجئے فائدہ ہو جائے۔ شفا دینے والا اللہ ہی ہے، ڈاکٹر حکیم وکیل وید مولوی لوگ میاں لوگ دعا فاتح گنڈے تعویذ یہ سب اپنی جگہ ہیں، مگر شفا اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور حضور کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ ہر چیز حضور کے صدقے میں ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا۔ سمجھے؟ رب ہے موتی وہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں ساری کائنات کو بانٹتا ہوں۔ اور دوستو جو جس کا کھاتا ہے وہ اس کی گاتا ہے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کی کھانا اسی کی گانا، تو رزق جس کا ہم کھا رہے ہیں انہی کے گن گنگنا رہے ہیں۔ سب کچھ رسول کریم کے صدقے میں اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ ہمیں اپنے پیارے محبوب کا احسان ماننا چاہیے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، پبلک کو گمراہ کرتے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز سے اور مدد مانگو صبر سے۔ نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے، یہاں تو اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور رب کائنات فرماتا ہے کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ فرما رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب کیا اللہ پر بھی معاذ اللہ فتویٰ لگاؤ گے کہ اللہ دوسروں سے مدد مانگنے کو کہہ رہا ہے؟ یہ صرف مولوی نہیں کہتے، ہم اہل سنت والجماعت ہی نہیں کہتے، ہم اہل سنت والجماعت وہی کہتے ہیں جو اللہ و رسول نے قرآن و حدیث میں فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں صاف صاف ہے کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ فرما رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو میرے دوستو جو آج عقیدہ ہے وہی جنت میں بولو گے، اسی کے حساب سے سب کام ہوگا۔ قبر میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، پہلا سوال ہوگا مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا لاسٹ کوشچن ہوگا قبر میں ما تقول فی حق ھذا الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا بولو ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سنی تو تڑپ کے اٹھے گا، کہے گا ارے یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ تو شمع بزم ہدایت ہے، ارے یہ تو سب کچھ ہے انہی کے دیدار کے لیے، انہی کے ریاض کے لیے ہم تو تڑپتے رہے، ہم تو تڑپتے رہے اور ہم کہتے رہے میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہاں ان سے اپنی ملاقات ہوگی۔ ہم تو موت کا بھی اسی لیے انتظار کر رہے تھے کہ قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ سنی طرف کے کہے گا یہ تو میرے رسول اللہ ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، یہ تو مالک کونین ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہیں، یہ تو سب کچھ ہیں، یہ تو یاسین ہے، یہ تو طٰہٰ ہے، یہ تو مزمل ہے، یہ تو مدثر ہے، اور یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔
آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا ہے، بچھا دو جنت کا بچھونا، لگا دو اس کے لیے بچ میں جنت کے گدے، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، یہ میرا بندہ سچ کہتا ہے۔ اور فرشتے کہیں گے سو جا، جیسے دلہن سوتی ہے تجھے کوئی ٹچ نہیں کرے گا، جیسے دلہن جب پہلی رات میں آتی ہے تو اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اس کا شوہر اس کو ٹچ کرتا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اب کوئی تجھے ٹینشن نہیں ہے، اب تجھے کوئی دقت نہیں ہے، سو جا۔ میرے دوستو مدینہ طیبہ کا ذکر چل رہا ہے، سنیے لاسٹ میں کیا فرماتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن۔ یہ زندگی جینا یہ جینا نہیں ہے، ارے جینا وہ جینا ہے جو مدینے میں ہو۔ سنو حقیقت، ایمان کی حقیقت سنیے، اعلیٰ حضرت عظیم برکت کے بھائی جان کیا کہہ رہے ہیں، مر کے جیتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جو واپس آتے ہیں جی کے مرتے ہیں، جی کے مرتے ہیں، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ کربلا کا وہ واقعہ دیکھیے، امام حسن حسین جب کربلا کو جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر، رات بھر روتے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو مدینے کی یادیں، مدینے کی طرف، مدینے کا ذکر، مدینے کی فیلنگ، مدینے کو دل میں یاد کرنا، ذکر کرنا، میرے دوستو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مدینے کی آرزو ہے تو سمجھو ایمان سلامت ہے، مدینے کی عظمت دل میں ہے تو سمجھو ایمان سلامت ہے، مدینے کی عزت تمہارے دل میں ہے تو سمجھو ایمان سلامت ہے، مدینے کو دیکھنے کا تمہارے دل میں ارمان میں چل رہا ہے تو سمجھو تمہارا ایمان سلامت ہے۔ میرے بھائیوں، تاج الشریعہ فرماتے ہیں، یوں تو جیتا ہوں میں خدا سے مگر اپنے دل کی ہے یہی چاہت کہ ان کے قدموں پہ میں اپنی جان قربان کر دوں، تو میرے لیے وہ دن سب سے بڑا دن ہوگا، سب سے بڑا دن ہوگا۔ تمام اولیاء اللہ، تمام ایمان والے مدینہ شریف کو یاد کرتے رہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مدینہ شریف جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے سفر کو قبول فرمائے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں نماز میں لگ بھگ، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا اللہ سب کو، دکھا دے وہ مدینہ یا الہی کیسی بستی ہے جہاں دن رات اے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، کہاں؟ مدینہ شریف۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں زیارت کے لیے اور 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت پوچھا گیا ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو لاکھوں فرشتوں کی آسیں ٹوٹ جائیں گی، ان کا نمبر ہی نہیں آئے گا۔ اتنے فرشتے ہیں، ایک ہی بار ملتا ہے موقع، ایک ہی بار۔ اور ہم گنہگاروں میں سے کتنے ایسے ہیں بار بار عمرہ جا رہے ہیں، بار بار حج جا رہے ہیں، اور کسی کو تو کئی سال۔ یہ ہمارے شاعر الہ آبادی کئی سال رہے مدینہ شریف میں؟ آپ 25 سال رہے۔ دیکھو ان کی، دیکھو یہ تازہ نمونہ بیٹھے ہمارے سامنے۔ فرشتوں کا ایک بار موقع ہے، اور اللہ کے بندے رسول اللہ کے جو امتی ایمان والے ہیں انہیں 25 سال کا موقع مل جاتا ہے، کوئی تو پوری زندگی وہیں بسر کر دیتا ہے۔ وہاں کا تو لمحہ لمحہ قیمتی ہے، لمحہ لمحہ ایک مومنٹ مری کلا ہے، کرشمہ کی وقت ہے، وہاں جو بھی قدم، جو بھی مومنٹ مل جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی ضرور زیارت فرمائے، عطا فرمائے۔ جب بھی مل نہیں رہا ہے، کم سے کم اللہ پاک ہمیں خواب میں بھی دعا مانگا کرو، خواب میں دیکھنے کو مل جائے، اور جب ٹائم ملے گا تب جائیں گے۔ خواب میں دعا مانگا کرو، یا اللہ تو مدینہ شریف کی زیارت کرا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما دے، حضور کا درشن کرا دے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ رخ انور دکھا۔ زندگی کی قسمت جاگ جائے گی، عید ہو جائے گی، معراج ہو جائے گی، دنیا ہی میں جنت کا اور جنت کا دیدار ہو جائے گا۔ کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتیں پڑھ لیجئے اور میرے لیے جگہ چھوڑ دیجیے۔ نام کے باہر ضرورت مند ہیں، ان کی مدد نام کے ضرورت مند ہیں باہر، آپ ان کے لیے جب جائیں تو ان کا تعاون کریں۔